عزیزان گرامی و بزرگان قدر، یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے، جو کہ بڑا ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، وہ اللہ کی بہترین کتاب جس میں تمام احکامات درج ہے، جس میں تمام اخلاقیات درج ہے، وہ کتاب جو خداوند عالم نے قلب رسول پر نازل کیا، وہ کتاب جو زندہ اور جاوید معجزہ ہے، وہ کتاب بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ وہ فضیلت والا مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور اسی مہینے میں وہ شب جو تمام شبوں سے افضل ہے، شب ہائے قدر، وہ بھی اسی مہینے میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نیکیاں دو گنا ہو جاتی ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور عبادتیں افضل ترین کہلاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس مہینے کی فضیلت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے اس مہینے میں وہ جو لوگوں کو بہکاتا ہے، انسانوں کو اچھے کاموں سے روکتا ہے، اسے بھی خداوند عالم نے قید کر دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خداوند عالم کے بندوں کو بہکا نہ سکے، اور بندگان خدا آسانی کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی عبادتوں کو بہترین طریقے سے انجام دیں، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علی الذین کتب علی الصیام من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ ماہ صیام صرف ہم پر واجب نہیں تھے، ہم پر واجب نہیں ہے، بلکہ جو ہم سے پہلے امتیں گزر چکی ہے ان پر بھی یہ روزے واجب تھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ شاید تم ان روزوں کے ذریعے سے متقی بن سکو، تقوی الہی اختیار کر سکو۔ تو روزے کا اصلی مقصد ہے تقوی الہی کو اختیار کرنا، تقوی الہی حاصل کر لینا۔ تو روزے کا اصلی مقصد تقوی الہی اختیار کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں بے شک ایمان اسلام سے ایک درجہ اوپر ہے، تقوی ایمان سے افضل ہے، اور انسان کو یقین سے بڑھ کر کوئی شے عطا نہیں کی گئی۔ یعنی درجہ بدرجہ اس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ کس کا کیا درجہ ہے۔ سب سے پہلے دین اسلام ہے، اسلام بے شک ایمان اسلام سے ایک درجہ افضل ہے، اور تقوی ایمان سے افضل ہے، اور انسان کو یقین سے بڑھ کر کوئی شے عطا نہیں کی گئی۔ اسلام دین کی ظاہری شکل ہے، یعنی جب انسان اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ اسلام جو ہے وہ ظاہری شکل ہے، ظاہری طور پر اپنی زبان سے اظہار کر لینا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، ہم نے رسول اللہ پر ایمان لایا، اسے اسلام کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا اسلام۔ اس کے بعد ہے ایمان۔ کلمہ شہادت کے بعد انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کی جان، مال اور آبرو محترم ہو جاتی ہے۔ ایمان کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، ایمان ظاہری نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہوتا ہے، اور اعمال کا ثواب بھی ایمان کے اعتبار سے ملتا ہے۔ یعنی دین اسلام تو ظاہری اعتبار سے ہے، یعنی ہم نے ظاہر میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہم نے زبان سے کہہ دیا، یہ ہے دین اسلام۔ اب اگر کوئی ہمارے سامنے یہ کلمہ پڑھ لے تو ہم اسے کیا تسلیم کر لیں گے؟ مسلمان تسلیم کر لیں گے، اس پہ مسلمان کے تمام احکامات جاری ہو جائیں گے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ واقعاً اس نے قلب سے بھی دین اسلام کا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا ہے، رسول اللہ کو مانا ہے یا نہیں مانا ہے۔ بس ہمیں ظاہر پر عمل کرنا ہے، چونکہ ہمارے سامنے اس نے ظاہری طور پر دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے اسلام۔
لیکن واقعاً اس کے دل میں ایمان آیا ہے یا نہیں، اس نے واقعاً خداوند عالم پر ایمان لایا ہے یا نہیں، یہ قلب سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ واقعاً قلب سے بھی یہ مان لے کہ واقعاً وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر یہ قلب سے یقین کر لے اور قلب سے مان لے تو یہ دوسرا درجہ ایمان ہے۔ اگر وہ قلب سے مان لے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، وہ آخری رسول ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ان کی بات ماننا ہے، ان کی بات آخری بات ہے، ان کی بات کے سوا ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی ہے، تو یہ ہمارا ایمان اگر قلب سے ہے، قلب سے ہم یقین کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایمان ہے، اسے ہم ایمان کہیں گے، اور اس کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد کی منزل ہے تقوی، جو کہ آیت میں بھی ذکر ہو رہا ہے کہ جو روزے رکھے گئے ہیں، روزے کے ذریعے سے شاید تم متقی بن سکو، تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ پہلا درجہ اسلام، دوسرا درجہ ایمان، تیسرا درجہ ہے تقوی، شاید تم متقی بن سکو، یعنی جو دین اسلام میں داخل ہوگا وہی روزے رکھے گا، جو دین اسلام میں داخل ہوگا وہی مومن کہلائے گا۔ اب اگر مومن بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو اس کے بعد منزل آتی ہے تقوی الہی کی، متقی بننے کی۔ تو تقوی ہے کیا؟ تقوی ایمان سے اوپر کا درجہ ہے، جس میں مومن اللہ کی معصیت اور گناہوں سے رضایت الہی کے لیے دوری اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ہے تقوی جو تیسرا درجہ ہے، یعنی اپنے نفس کی مخالفت کرنا، رضا الہی کے لیے، تقرب الہی کے لیے کسی بھی کام کو انجام دینا۔ اگر انسان کسی کام کو انجام دیتا ہے اور اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو معلوم ہوا اس کے اندر ابھی تقوی نہیں آیا ہے۔ اگر وہ کسی کام کو انجام دیتا ہے اور اس کے انجام دینے میں خلوص نہیں ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اس کے اندر تقوی نہیں آیا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یعنی اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے انجام دینا، اپنے ہر کام کو تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے انجام دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے کس طرح سے؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، جیسا کہ پچھلے جمعے میں بھی بیان ہوا تھا کہ خداوند عالم کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، یعنی تمام عبادتوں کا ثواب تو معین ہے، لیکن روزہ جو عبادت ہے اس کا ثواب صرف خداوند عالم جانتا ہے، اس کا ثواب معین نہیں ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے تقرب الہی انسان حاصل کرتا ہے۔ وہ کیسے تقوی الہی حاصل کرتا ہے؟ وہ کیسے؟ جیسا جو روزہ ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ دکھاوے کے لیے نہیں، اگر وہ دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، مثلا اس نے روزے کی نیت کیا، لوگوں کے سامنے تو بھوکا ہے لیکن اکیلے میں جا کر کھا لے رہا ہے، تو کیا یہ اس کا روزہ ہوا؟ نہیں۔ اکیلے میں تو وہ پیاسا، سب کے سامنے تو پیاسا ہے لیکن کہیں اور جا کر پانی پی لے رہا ہے، تو کیا یہ اس کا روزہ ہوا؟ نہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ تقوی الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان تقوی الہی کو حاصل کر لے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، کس کے لیے؟ خداوند عالم کے لیے۔ تو روزے میں انسان نماز بھی پڑھتا ہے، کس کے لیے؟ خداوند عالم کے لیے۔ روزے میں انسان تمام برائیوں سے بچتا ہے۔ اب وہ جو چیزیں حلال تھی وہ بھی اسے انجام نہیں دے رہا ہے، یعنی جو اناج وہ حلال تھا تقرب الہی کے لیے، خداوند عالم کے لیے، اب وہ روزے کے وقت اسے کھاتا نہیں ہے، غذا کو تناول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں رضا الہی ہے۔ تو رضا الہی حاصل کرنے کے لیے وہ تمام ان کاموں کو انجام نہیں دیتا جسے خداوند عالم نے منع کیا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ تقوی الہی کس طرح سے روزے سے حاصل ہوتا ہے۔
اس لیے امام نے فرمایا اسلام جو ہے یہ پہلا درجہ ہے، اسلام سے بڑھ کر ایمان ہے اور ایمان سے بڑھ کر تقوی ہے۔ تو تقوی الہی انسان کی تیسری منزل ہے۔ تقوی الہی کب اختیار ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے عمل میں خلوص پیدا کر لے، اپنے عمل میں خلوص پیدا کرے گا تو اس کے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد کی منزل ہے یقین۔ یقین سے بالاتر کوئی مقام درجہ نہیں ہے جس میں مومن اللہ کے خوشنودی اور رضا الہی پر راضی ہوتا ہے اور اللہ کی ذات کے سامنے پوری طرح سے تسلیم رہتا ہے۔ لہٰذا انسان کو علم و معرفت حاصل کرنا چاہیے تاکہ انسان علم و معرفت سے یقین کے مراتب اور درجات عالیہ کو حاصل کر لے کہ جس کے بعد شک و شبہ کی کوئی جگہ باقی نہ بچے اور دل کی آنکھوں سے حقائق کو ظاہری آنکھوں سے بہتر دیکھے۔ یعنی سب سے بڑھ کر جو درجہ ہے وہ یقین کا ہے۔ انسان نے اسلام قبول کیا، اسلام کے بعد ایمان لایا، تقوی الہی اختیار کیا، لیکن اگر اسے ان چیزوں پر یقین نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقین سب سے بڑھ کر چیز ہے۔ جب تک انسان کو کسی چیز پر یقین نہ ہو اس کے لیے وہ چیز معتبر نہیں ہوتی۔ لہٰذا انسان کو یقین حاصل کرنا چاہیے، صرف اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ واقعاً اس نے جس خدا پر ایمان لایا ہے وہ واقعاً وحدہ لا شریک ہے یا نہیں۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو عقائد پر ہم مانتے ہیں، اپنے عقیدے کو مانتے ہیں تو وہ صرف کسی کے بتانے پر نہیں بلکہ اپنی عقلی دلیلوں کے ذریعے سے مانیں تاکہ ہمیں یقین پیدا ہو جائے۔ اگر ہم دوسروں کے بتانے پر خداوند عالم کو وحدہ لا شریک مانیں گے، یکتا اور یگانہ مانیں گے تو ہم نے دوسروں کے کہنے پر مانا، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ہمارا یہ یقین بعد میں ختم بھی ہو سکتا ہے، شک میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی دلیلوں کے ذریعے سے، اپنے عقل کی دلیلوں کے ذریعے سے خداوند عالم پر ایمان لائیں گے، نبی پر ایمان لائیں گے اور اس دین پر ایمان لائیں گے جس دین کو خداوند عالم نے بھیجا ہے تو ہمارا یہ یقین چونکہ اپنی دلیلوں کے ذریعے سے ہوگا لہٰذا اس یقین کو کوئی باطل نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی بندے نئے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی مرتکب نہیں ہوتے تھے، خداوند عالم ان پر نئی نئی مصیبتیں نازل کرتا ہے جو اس سے پہلے ان پر نازل ہوتی ہے۔ انسان پر جو بھی مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں آتی ہیں انسان اس کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ ظالم نہیں اور وہ کسی پر بغیر کسی وجہ کے بلائیں نازل نہیں کرتا ہے، اور مصیبتوں کے نازل ہونے کی سب سے بڑی وجہ انسان کے گناہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو اللہ اسے تنبیہ کرنے کی غرض سے اس پر بلائیں نازل کرتا ہے تاکہ وہ مزید گناہوں میں مبتلا نہ ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی جانب پلٹ آئے۔ جیسے عام طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ شرارت کر رہا ہو، بہت زیادہ مستی کر رہا ہو تو والدین اسے تنبیہ کرنے کے لیے نئی نئی سزائیں دیتے ہیں تاکہ بچہ وہ جو مستی کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے وہ چھوڑ دے۔ اسی طرح سے جب انسان نئے نئے گناہ کرتا ہے تو خداوند عالم بھی چونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو تنبیہ کرنے کے لیے انہیں نئے نئے گناہوں میں ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے تاکہ وہ جو گناہ اس نے انجام دیے ہیں ان گناہ سے وہ بچ سکے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روزے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے۔ جس طرح سے انسان ظاہری طور پر کھانے اور پینے سے پرہیز کرتا ہے، اسلام کا اصلی مقصد انسان کو پروان چڑھانا ہے اور اسے تمام برائیوں سے دور رکھ کر معبود حقیقی سے ملانا ہے اور تقرب الہی حاصل کر سکنا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دوری اختیار کرے۔ شریعت اسلام نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بہت سی راہیں انسان کے سامنے رکھی ہیں، جن میں سے ایک راہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہیں کہ انسان اس ماہ میں روزہ رکھ کے برائیوں سے دور رہتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزے کا ایک مقصد انسان کو حرام سے دور رکھنا ہے۔ اس ماہ میں روزے دار روزے کی وجہ سے حرام سے اجتناب کرنے کی تمیز کر کے پورے سال اس پر عمل کر سکتا ہے اور پورے سال اپنے آپ کو حرام چیزوں سے دور رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا روزہ دار کو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک ختم ہو جائے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی اور بدلاؤ نہ آئے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک برائیوں اور حرام سے بچنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جسے ہم پوری طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی ماہ مبارک رمضان میں ہم جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ ہم پورے سال اسی طرح عبادتوں میں مشغول رہیں جس طرح سے ہم ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ہم خداوند عالم سے دعا کریں کہ جس طرح ہم ماہ مبارک میں عبادتوں میں مشغول ہے، اسی طرح خداوند عالم ہمیں نیک توفیق عنایت فرمائے کہ ہم پورے سال عبادتوں میں مشغول رہیں۔ اور خدایا بحق کہ محمد و آل محمد جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔